آخر اللہ کا گھر اسی جگہ کیوں بنایا گیا؟ اللہ نے پوری دنیا میں صرف یہی جگہ کیوں چنی؟ ایسی کیا بات ہے اس مقام میں؟ خانہ کعبہ کی جگہ کا وہ راز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، کیوں ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود آج بھی لوگوں کے دل اسی جگہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں؟ کیا اس سرزمین میں واقعی کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں؟ کیا یہ جگہ شروع سے ہی مقدس تھی اور آخر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے حسین علاقوں کو چھوڑ کر مکہ کی اس وادی کو کیوں منتخب فرمایا؟ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے حیران کن حقائق سننے کو ملیں گے جن سے آپ کی معلومات میں بے حد اضافہ ہوگا اور شاید کہ آپ خانہ کعبہ کو پہلے کی طرح کبھی نہ دیکھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، خانہ کعبہ وہ مقام ہے جس کی طرف دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان دن میں 5 مرتبہ اپنا رخ کرتے ہیں۔ وہ مقدس گھر جسے دیکھنے کی خواہش ہر مومن کے دل میں دھڑکتی ہے، وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل نرم پڑ جاتا ہے اور روح کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر خانہ کعبہ کی اسلام میں اتنی عظیم اہمیت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سے اسی مقام کو اپنا گھر کیوں قرار دیا؟ آخر بیت اللہ کی فضیلت کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث میں اس مقدس مقام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ ناظرین، جب بھی خانہ کعبہ کا ذکر ہوتا ہے تو صرف ایک عمارت ذہن میں آتی ہے، بلکہ ایک ایسی عظیم نشانی سامنے آتی ہے جو ایمان، عشق، بندگی اور اللہ کے قرب کی علامت ہے۔ دنیا میں بے شمار عبادت گاہیں موجود ہیں، بڑے بڑے محلات اور تاریخی عمارتیں موجود ہیں، لیکن جو مقام اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو عطا فرمایا وہ کسی اور جگہ کو نصیب نہیں ہوا۔ یہی وہ گھر ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا، یہ لوگوں کے لیے سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، بابرکت ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو کسی سبز علاقے، کسی پہاڑ، کسی دریا کے کنارے یا کسی خوبصورت شہر کو اپنا گھر بنا دیتا، مگر اس نے مکہ کی اس وادی کو منتخب فرمایا جہاں کبھی دور دور تک آبادی تک موجود نہ تھی۔ آخر اس انتخاب کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ اسلامی عقیدے کے مطابق خانہ کعبہ کی جگہ انسانوں نے اپنی مرضی سے منتخب نہیں کی تھی، بلکہ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمایا تھا، اسی لیے اسے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہ نسبت ہی اس مقام کی عظمت کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ دنیا میں بے شمار مقامات مقدس کہلاتے ہیں، مگر جس جگہ کی نسبت خود اللہ تعالیٰ اپنی طرف فرما دے، اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں خانہ کعبہ کے لیے ایک خاص محبت رکھی گئی ہے۔ ایک غریب انسان ہو یا بادشاہ، عالم ہو یا عام شخص، جب بیت اللہ کا تصور دل میں آتا ہے تو آنکھیں جھک جاتی ہیں اور دل ادب سے بھر جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک سب سے پہلے گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہان والوں کے لیے ہدایت۔ سورۃ ال-عمران آیت نمبر 96۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی کئی عظمتیں ایک ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ انسانوں کے لیے پہلی عبادت گاہ ہے، یہی زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے جس مقام کو مرکز بنایا گیا وہ یہی مقدس گھر تھا۔ پھر فرمایا یہ مبارک ہے۔ مبارک کا مطلب صرف بابرکت والا نہیں، بلکہ ایسا مقام جس سے جہاں رحمتیں نازل ہوں۔
گناہ معاف ہوں، دعائیں قبول ہوں اور دلوں کو سکون ملے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے لاکھوں لوگ یہاں حاضر ہوتے ہیں، مگر کسی کا دل وہاں سے واپس آنے کو نہیں چاہتا۔ پیارے ناظرین، خانہ کعبہ صرف پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت نہیں، بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے ایمان کا مرکز ہے۔ جب ایک مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے گا، امریکہ، پاکستان، ترکی، چین، افریقہ، عرب یا دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود مسلمان ایک ہی وقت میں ایک ہی مرکز کی طرف جھکتے ہیں۔ یہ منظر خود اس بات کی نشانی ہے کہ اسلام لوگوں کو ایک مرکز پر جمع کرتا ہے، ایک رب کی عبادت سکھاتا ہے اور ایک امت بننے کا درس دیتا ہے۔ خانہ کعبہ کی اہمیت صرف قرآن تک محدود نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی عظمت کو بے شمار احادیث میں بیان فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر فرمایا کہ تو کتنا عظیم اور حرمت والا ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس حدیث سے دو عظیم حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ خانہ کعبہ کی شان کتنی بلند ہے، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی عزت کو بھی کتنا پسند فرمایا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ اے مکہ، تو مجھے دنیا کی تمام جگہوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی نہ جاتا۔ ذرا سوچئے، وہ شہر، وہ گھر جس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی محبت ہو، اس کی عظمت کتنی بلند ہوگی۔ پیارے ناظرین، خانہ کعبہ کی تاریخ صرف ایک عمارت کی تاریخ نہیں، بلکہ قربانیوں، صبر، توکل اور ایمان کی تاریخ ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا۔ بظاہر وہاں زندگی کا کوئی سامان نہ تھا، نہ پانی، نہ درخت، نہ آبادی، مگر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے صرف یہ پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے، اور جواب ملا کہ ہاں، تو عرض کیا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہی وہ یقین تھا جس نے اس سنسان وادی کو دنیا کا سب سے مقدس مقام بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا، ایک ایسا چشمہ جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج تک جاری ہے۔ لاکھوں لوگ روزانہ اس پانی کو پیتے ہیں، مگر وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ صرف پانی نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس مقام پر بعد میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ دونوں بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم میں سے یہ خدمت ہم سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے جلیل القدر نبی اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، مگر پھر بھی اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں عاجزی کا سبق دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، خانہ کعبہ کی ایک اور عظمت یہ ہے کہ اسے امن والا گھر قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مقام کا احترام کرتے تھے۔ دشمن اگر یہاں آ جاتا تو اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر اس احترام کو مزید بڑھا دیا۔ آج بھی جب انسان بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ دنیا کے شور سے نکل کر کسی اور ہی کیفیت میں آ گیا ہو۔ وہاں جا کر دل نرم پڑ جاتا ہے، زبان پر دعا آ جاتی ہے اور انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے لگتا ہے۔ یہی اس مقام کی روحانی تاثیر ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ خانہ کعبہ زمین کے مرکز کے قریب واقع ہے اور اسی وجہ سے اسے ایک خاص روحانی مرکزیت حاصل ہے۔ اگرچہ یہ بات زیادہ تر روایتی انداز میں بیان کی جاتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا روحانی تعلق اسی مقام سے جڑا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک بار بیت اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اور ناظرین، ایک حیران کن حقیقت یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف صرف انسان ہی نہیں بلکہ دل بھی کھینچے چلے آتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پہلی بار بیت اللہ کو دیکھتے ہی بے اختیار رونے لگتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ صرف پتھروں کی عمارت نہیں بلکہ وہ مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور، اپنی رحمت اور اپنی برکت سے خاص فرمایا ہے۔ وہاں جا کر انسان دنیا کو بھول جاتا ہے، اسے صرف اپنے رب کی یاد رہ جاتی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں خانہ کعبہ کی اصل عظمت اس کی دیواروں یا غلاف میں نہیں بلکہ اس نسبت میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ کسی جگہ کو اپنا گھر قرار دے دے تو پھر وہ عام زمین نہیں رہتی بلکہ ایمان والوں کے دلوں کی دھڑکن بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کروڑوں مسلمان اپنی زندگی بھر پیسہ جمع کرتے ہیں صرف اسی لیے کہ ایک بار بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ پیارے ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسی کیا کشش ہے اس مقام میں کہ لوگ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے وہاں پہنچتے ہیں؟ کیوں بیت اللہ کو دیکھ کر دل کانپنے لگتا ہے؟ کیوں انسان وہاں جا کر اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو صرف عبادت کی جگہ نہیں بنایا بلکہ انسان کے دل کو اپنے رب سے جوڑنے کا ذریعہ بنا دیا۔ پیارے ناظرین، آخر میں ہم اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمانا، ہمیں وہ مبارک وقت نصیب فرما کہ ہم اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کی زیارت کر سکیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں اور دل کی گہرائیوں سے تیرے حضور سجدہ ریز ہو سکیں۔ یا اللہ، تمام مسلمان مرد و عورت، بچے، بوڑھے اور جوان، سب کو اپنے مقدس گھر کی حاضری نصیب فرما، ہمیں حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے، ہماری زبانوں کو ذکر کی عادت عطا فرما، ہمارے اعمال کو نیکیوں سے بھر دے اور ہمیں سچے نمازیوں میں شامل فرما۔ یا اللہ، ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اور ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں وہ زندگی عطا فرما جو تیرے پسندیدہ بندوں کی زندگی ہو اور ہمیں اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو اس معلوماتی ویڈیو میں ایک بھی اچھی بات ملی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ علم کو پھیلانا صرف معلومات نہیں بلکہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کوئی نیکی کی بات بتاتے ہیں اور وہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے اور اس کے عمل کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی شیئر کی گئی بات بھی آپ کے لیے بے شمار نیکیوں کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اچھی بات، اچھی سوچ، دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ شاید کہ آپ کے ذریعے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کا دل نرم ہو جائے اور کسی کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ اور ناظرین، اگر آپ اس کوشش میں کوئی ہم سے کمی یا غلطی رہ گئی ہو تو دل سے معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب غلطی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہمیں ضرور معاف کیجیے گا۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہی ہمارے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔